بسم اللہ الرحمن الرحیم والنوع الثانی خبر الرسول المؤید الثابت رسالتہ بالمعجزۃ۔ ما سبق میں انہوں نے یہ بتایا کہ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک خبر متواتر، نمبر دو خبر رسول۔ خبر متواتر سے متعلق جو بحثیں تھیں اور اس پر جو اعتراضات و جوابات تھے اس کو یہ بیان کر چکے ہیں۔ خبر صادق کی دوسری نوع کا یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کے تعلق سے انہوں نے یہ کہا کہ دوسری نوع خبر رسول ہے۔ خبر صادق کی دوسری قسم خبر رسول ہے۔ اس کے بعد رسول کی یہ وضاحت کر رہے ہیں المؤید بالمعجزۃ، جس کی تائید کی گئی ہے، جسے قوت دی گئی ہے معجزہ کے ذریعے۔ مؤید کی انہوں نے تفسیر کی ہے ثابت رسالتہ، یعنی جس کی رسالت معجزہ کے ذریعے سے ثابت ہو۔ اس سے پہلے کسی درس میں نے عادت اور خرق عادت دونوں کی وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی معاملہ تسلسل کے ساتھ بار بار ہو، دیکھنے والوں کو اس پر کوئی حیرت نہ ہو، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عادت کے مطابق ہے، اسی کے مطابق عادت الہی جاری ہے۔ لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو جائے کہ دیکھنے والا حیرت میں پڑ جائے، وہ ہمیشہ نہ ہوتا، تو اسی کو خرق عادت کہا جاتا ہے۔ مثال بھی میں نے دی تھی کہ جیسے آگ کا گرم ہونا، یہ ہر کوئی جانتا ہے عادت کے مطابق ہے، تو وہ عادت ہے۔ لیکن آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا، اس کا مشاہدہ بار بار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ایسا اگر ہو تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت کہتے ہیں۔ تو معجزہ خرق عادت معاملے کو کہتے ہیں، بحث نیچے آئے گی۔ دوسری قسم خبر رسول ہے جسے قوت دی گئی ہو، یعنی جس کی رسالت معجزہ کے ذریعے سے ثابت ہو۔ والرسول انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام وقد یشترط فیہ الکتاب بخلاف النبی فإنہ عام۔ اس کے بعد یہ رسول کی تعریف کر رہے ہیں کہ رسول اس انسان کو کہتے ہیں
جسے اللہ عز و جل نے تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی جانب مبعوث فرمایا ہو، مخلوق کی جانب بھیجا ہو۔ بہت مشہور چیزیں ہیں کہ انسان کے ذریعے سے انہوں نے کیوں تعریف کی۔ آپ کو اس کا جواب معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس کے بھی قائل تھے کہ حضرت مریم علی نبینا و علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، نبوت کے قائل تھے، لیکن پرانی آیت وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم یہ اس قول کی تضعیف کے لیے کافی ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے۔ ایک قول ضعیف، انتہائی قول ضعیف ہے، لیکن ایک قول ہے، اس لیے علامہ تفتازانی نے الرسول رجل کے بجائے الرسول انسانوں کے ذریعے سے تعریف کی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بھی کوئی شبہ نہ ہو، لیکن وہ قول بالکل متروک ہے، اگر اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تبلیغ احکام کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ لتبلیغ الاحکام میں لام متکلمین کے نزدیک غایت اور عاقبت کے معنی میں ہے۔ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعلیل کے لیے ہے، لیکن اللہ عز و جل کا کوئی بھی کام معلل بالاغراض نہیں ہے، کوئی مقصد اللہ کا اس سے وابستہ نہیں، اس لیے متکلمین یہ فرماتے ہیں، بعد میں اس پر پوری بحث آئے گی، کہ لام جو ہے لتبلیغ الاحکام میں یہ تعلیل کے لیے نہیں ہے بلکہ عاقبت اور انجام کے لیے ہے، مقصد کے معنی میں۔ رسول وہ انسان ہے جسے اللہ عز و جل نے تبلیغ احکام کے لیے، اب احکام خواہ اعتقادی ہوں یا فروعی ہوں، یہ سب کو شامل ہے، یا احکام شرعیہ سے فرعیہ سے اسے مقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ احکام کے لیے مخلوق کی جانب جسے اللہ نے بھیجا ہے وہ رسول ہیں۔ وقد اشترط فیہ الکتاب، اور رسول کے لیے کبھی کتاب کی بھی شرط رکھی جاتی ہے کہ رسول وہ ہے جسے کتاب دی گئی ہو، جس پر صحیفے کا نزول ہوا ہو۔ کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہے جو جدید شریعت لے کر کے آئے، لیکن ان تمام اقوال پر اعتراضات ہیں۔ رسول کی تعداد 313 ہے، کتابیں 104۔ اعتراض ہوگا، اگر ہر رسول کے پاس کتاب ہو تو کم سے کم اتنی ہونی چاہیے، اور اگر شرع جدید کا اعتبار کیا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن میں رسول کہا گیا ہے، حالانکہ وہ ملت ابراہیم پر تھے۔ کتاب کی شرط لگانا یا شرع جدید کی شرط لگانا، ان تمام پر اعتراضات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے جو علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد میں لکھا ہے اور دوسری کتابوں میں ہے، میں بھی وہی سمجھتا ہوں کہ رسول اور نبی میں مساوات ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، لیکن یہاں یہ تساوی ماننے کے لیے اس کتاب میں انہوں نے تساوی کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اور نبی میں رسول خاص ہے اور نبی عام ہے،
ایک قول یہ بھی ہے، اسی کو یہاں انہوں نے اختیار کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رسول اور نبی میں تباین ہے نا۔ تو اقوال کئی ایک ہیں، تساوی کا بھی قول ہے، تباین کا بھی قول ہے، اور یہ بھی ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ شرح مقاصد میں انہوں نے تساوی کا اعتبار کیا ہے، وہی بہتر ہے۔ یہاں انہوں نے رسول کے خاص ہونے اور نبی کے عام ہونے کا قول کیا ہے، اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ وقد اشترط فیہ الکتاب، اور کبھی رسول میں کتاب کی بھی شرط رکھی جاتی ہے، بخلاف النبی، برخلاف نبی کے، کہ وہ صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، یہ عام ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب متن میں اب ایسی صورت میں کہ نبی میں شرط نہیں ہے، یہ عام ہو جائے گا۔ رسول میں شرط ہے کتاب کی یا شرع جدید کی، تو وہ کیا ہوگا؟ خاص ہوگا۔ لیکن ماتن نے، علامہ عمر نصفی نے یہ کہا ہے النوع الثانی خبر الرسول، خاص کو ذکر کیا اس تفسیر کے مطابق۔ اگر خاص کو ذکر کیا ہے تو خاص کا ذکر کرنا، عام کا ذکر کرنا تو ہے نہیں۔ عام کو ذکر کرتے تو اس کے تحت خاص آ جاتا، خاص کو ذکر کیا ہے تو اس کے تحت عام نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو ایک قسم اور بڑھانی پڑے گی کہ خبر صادق کی 3 قسمیں ہیں، متواتر، خبر رسول اور خبر نبی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہاں ایسا کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں رسول اس معنی میں ہے من ارسلہ اللہ سواء کان رسولا او نبیا، جسے اللہ نے تبلیغ احکام کے لیے بھیجا ہو، خواہ وہ رسول ہو یا نبی ہو۔ تو یہاں رسول اس معنی کر کے ہے، اس لیے خبر نبی الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإنہ عام، تو نبی عام ہے، رسول یہ خاص ہے۔ اس تقدیر پر اس کا جواب یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ معجزہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ والمعجزۃ امر خارق للعادت، معجزہ ایسے امر کو کہتے ہیں، ایسی شے کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ظاہر ہو، جو خلاف عادت ہو۔ قصد بھی اظہار صدق من ادعی انہ رسول اللہ، اور اس کے ذریعے سے اس کے صدق کو ظاہر کرنے کا قصد کیا گیا ہو جس نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ تو معجزہ خرق عادت معاملے کو کہتے ہیں۔ خرق عادت کی میں تفصیل اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ جو کبھی ہو لوگ دیکھ کر کے اسے حیرت میں پڑ جائیں اور اس کے ذریعے سے اس کے صدق کو ظاہر کرنے کا قصد کیا گیا ہو، جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو دعوی رسالت کے بعد اس کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے، نبی اور رسول کے ہاتھ پر اس طرح کی جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ بغیر تحدی کے، بغیر چیلنج کے، اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے کوئی خلاف عادت معاملہ ظاہر ہو تو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی کافر، نڈر، بدکار آدمی سے اس کے مقصد کے مطابق نہیں بلکہ کبھی کوئی چیز ظاہر ہو جائے اس کے ہاتھ سے، تو اسی کو اصطلاح شرع میں استدراج کہا جاتا ہے۔ لیکن کسی نڈر بدکار آدمی سے وہ دعویٰ کرے
اور دعویٰ کرنے کے بعد اس کے دعوے کے مطابق اس سے خلاف عادت، خرق عادت معاملے کا ظہور ہو جائے، عادت الہیہ اس پر جاری نہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ کبھی ہوا. جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹے اور وہ جھوٹے تھے، تو جب بھی ان لوگوں نے اس طریقے سے خرق عادت چیزوں کے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے مقصد کے خلاف ہی ہوا. جیسا کہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی گنجا کوئی بال والا ہوتا، اس کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دیتا تاکہ یہ سر اس کا درست ہو جائے تو بال ہی غائب ہو جاتے تھے، سب جھڑ جاتے تھے. تو اس کے مقصد کے مطابق اس کے ہاتھ پر خرق عادت معاملات کا ظہور نہیں ہوتا تھا، یا جو بھی غلط نبوت کا، جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، کبھی بھی اس سے خرق عادت کا ظہور اس کے مقصد کے مطابق نہیں ہوا اور نہ ہوگا. یہی عادت الہیہ جاری ہے. اس لیے جھوٹے مدعی نبوت اور سچے نبی کو، سچے نبی کے درمیان آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. جادوگروں سے بھی خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یہ عرض عارض کی بنیاد پر کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی حقیقت اس کی کوئی نہیں ہوتی ہے. وہ ہوا اے خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالی، اور خبر رسول علم استدلالی کی موجب ہے. رسول کی خبر علم استدلالی کو واجب کرتی ہے، اس کے ذریعے سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے. الحاصل بالاستدلال، اس میں علم استدلالی کی موجب ہے، یعنی ایسا علم جو استدلال یعنی دلیل میں نظر کرنے سے حاصل ہو. تو علم الاستدلالی کی توضیح پہلے تفسیر کی کہ الحاصل بالاستدلال، جو استدلال کے ذریعے سے حاصل ہو، اور پھر استدلال کی تفسیر انہوں نے کی النظر فی الدلیل، یعنی دلیل میں غور و فکر کرنے سے جو حاصل ہو. اب پوری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ رسول کی خبر وہ ہے کہ جو دلیل میں نظر کرنے کے ذریعے سے علم کو واجب کرے، علم کی موجب ہو. اب یہ اس کے بعد پھر دلیل کی تعریف کریں گے. دلیل کی 3 تعریفیں انہوں نے کی ہیں. ایک تعریف اصولیین کی ہے، پہلی تعریف. دوسری تعریف جو ہے وہ متکلمین کی ہے، اور تیسری تعریف انہوں نے مناطقہ کی ہے تعریف دلیل کی. تینوں تعریف آپ دیکھیں کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ التَّوَسُّلُ بِصَحِيحِ النَّظْرِ فِيهِ إِلَى الْعِلْمِ بِمَطْلُوبٍ خَبْرِيٍّ. دلیل وہ ہے جس میں صحیح طور پر نظر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے علم یعنی مطلوب خبری تک پہنچا جا سکے. مطلوب خبری یعنی جس کا ماحصل، جس کا مقصد ہے کوئی خبر، اسی علم کی وضاحت کی ہے، کوئی الگ سے وہ چیز نہیں. دلیل وہ ہے جس میں صحیح طور پر نظر کرنے سے نظر صحیح ہو، فاسد نہ ہو، ایسے طریقے پر وہ اس میں غور و فکر کرے جو مؤدی الی المطلوب ہو، موصل الی المطلوب ہو. اگر اس کے غور و فکر میں کمی ہے تو پھر مطلوب خبری یعنی علم تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا. یہ اصولیین نے دلیل کی تعریف کی ہے. اس تعریف میں اصولیین نے یہ کہا ہے کہ یمکن التوسل بصحیح النظر فی، جس میں صحیح طور پر غور و فکر کرنے سے علم تک پہنچا جا سکے، پہنچنا ممکن ہو.
یہ نہیں کہا ہے کہ جس میں صحیح طریقے پر غور و فکر کرنے سے علم حاصل ہو جائے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. یہ کہا کہ پہنچا جا سکے، پہنچ جائے، علم حاصل ہو جائے، یہ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح طور پر غور و فکر کرنے کے بعد علم کا حاصل ہونا یا علم کا حاصل نہ ہونا، ان میں سے کوئی ضروری نہیں. صحیح طور پر غور و فکر کریں، علم حاصل ہونا یا علم حاصل نہ ہونا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عادت الہیہ جاری ہے کہ اللہ عز و جل صحیح طور پر غور و فکر کرنے کے بعد انسان کے اندر علم کو پیدا فرما دیتا ہے. تو نظر صحیح کا اس میں دخل نہیں ہے، بلکہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ اللہ عز و جل کے خلق سے، کہ وہ اس کی عادت جاری ہے کہ صحیح طور پر غور و فکر کرنے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے. تو اسی چیز کے پیش نظر کی کوئی ضروری نہیں ہے، نہ علم کا حاصل ہونا اور نہ حاصل ہونا، دونوں میں سے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل علم کو پیدا فرما دیتا ہے جب آدمی صحیح طور پر نظر و فکر کرے. اس لیے انہوں نے یمکن التوسل کہا ہے، جس میں صحیح طور پر غور و فکر کرنے سے مطلوب خبری یعنی علم تک پہنچا جا سکے. اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ علم کو پیدا فرما دیتا ہے صحیح طور پر غور و فکر کرنے کے بعد. تو دونوں چیزیں ہو گئی کہ صحیح نظر انہوں نے کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یمکنوں کہا ہے، دونوں کی وضاحت ہو گئی. وقیل، ایک قول دلیل کی تعریف میں یہ ہے جو متکلمین نے تعریف کی ہے، قول معلق من قضایا یستلزم لذاته قولا آخر، کہ دلیل اس قول کو کہتے ہیں جو ایسے قضایا سے مرکب ہو جو لذاته ہی دوسرے قول کو مستلزم ہو. جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ دو قضایا سے مرکب ہے. العالم متغیر وکل متغیر حادث. تو دلیل وہ قول ہے جو ایسے قضایا سے مرکب ہو، یعنی ایک قضیہ اگر ہے تو اسے دلیل نہیں کہیں گے. جو چند قضایا، دو یا دو سے زیادہ قضایا سے مرکب ہو اور وہ ترکیب دو جو قضایا ہیں ان کی بنیاد پر ایک تیسری چیز حاصل ہو جائے، وہ مستلزم ہو ایک تیسری چیز کو. یستلزم لذاته ہی قولا آخر، جو لذاته ہی دوسرے قول کو مستلزم ہو. فلاسفہ کے نزدیک یہ استلزام جو ہوتا ہے کہ جب قضایا وہ پا لیے جائیں گے تو تیسرے قول کا پایا جانا ضروری ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا. ممتنع الانفکاک ہے کہ پھر تیسری چیز نہ پائی جائے، کیونکہ ان کی فلاسفہ کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ علم کا حاصل ہونا نظر صحیح کے بعد یہ فیضان علم اللہ عز و جل پر واجب ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ عادی ہے. یہ چیز عادت الہیہ جاری ہے کہ وہ نظر صحیح کے بعد، مقدمات کی ترتیب کے بعد علم کو پیدا فرما دیتا ہے. وقیل، ایک قول یہ ہے کہ دلیل ایسے قضایا سے مرکب قول کو کہتے ہیں جو لذات ہی دوسرے قول کو مستلزم ہو. تو اس میں ترکیب ہوگی. دونوں تعریفوں کی روشنی میں آپ کو خود ہی سمجھ میں آیا ہوگا کہ پہلی تعریف جو ہے اس میں ترتیب مقدمات یا چند قضایا نہیں ہوں گے، اس لیے
وجود ثانی پر خود عالم ہی دلیل ہے، وجود ثانی پر خود عالم ہی دلیل ہے، اس میں ترتیب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آدمی اس کے احوال میں صحیح طور پر غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ایک کمرہ ہی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہے، تو اس کمرے کے بارے میں آپ کو یہ ہوگا نا اس کمرے کا کوئی بنانے والا ہے، یہی مطلوب خبری ہے، اس کمرے کا کوئی بنانے والا ہے، اس جہان کا کوئی صانع ہے، یہی علم ہے، یہی مطلوب خبری۔ تو پہلی تعریف کی بنیاد پر اس کمرے کی دلیل کمرہ ہی ہے نا، عالم وجود ثانی کی دلیل کیا ہے؟ عالم ہی ہے۔ اور دوسری تعریف کی بنیاد پر العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ جو مرکب ہے، مقدمات ہیں، یہ وجود ثانی کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ کسی کو انہوں نے کہا ہے فعل الاول الدلیل علی وجود الثانی هو العالم، پہلی تعریف کی تقدیر پر وجود ثانی کی دلیل وہ عالم ہے کہ عالم اور عالم کے احوال میں صحیح طور پر غور و فکر کرنے سے آدمی کو وجود ثانی کا علم ہو جاتا ہے۔ وعلی الثانی، اور دوسری تقدیر پر وجود ثانی کی دلیل قولنا العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع فللعالم ثانع، ہے نا، عالم حادث ہے اور جو بھی حادث ہو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، لہذا عالم کا بنانے والا ہے۔ تو وجود ثانی کی دلیل یہی العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع، یہ دوسری تعریف کی بنیاد پر یہ دلیل ہے، اور پہلی تعریف کی بنیاد پر عالم اور عالم کے احوال یہ خود ہی دلیل ہے، ترتیب مقدمات کی حاجت نہیں ہے۔ یہ دو تعریفیں ہو گئی۔ تیسری تعریف واما قولہم، اور دلیل کی تعریف میں ان لوگوں کا یعنی مناطقہ کا یہ کہنا الدلیل هو الذی یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، دلیل وہ ہے کہ جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے۔ تو دوسری تعریف میں یہ تھا کہ ایسے قضایا سے مرکب ہو جو لذات ہی دوسرے قول کو مستلزم ہو، وہاں استلزام کا لفظ تھا، یہاں لزوم کا لفظ ہے، فرق اتنا ہی ہے، اس لیے یہ تعریف متکلمین کی تعریف سے قریب تر ہے۔ واما قولہم، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دلیل وہ ہے جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے، فبالثانی اوفق، یہ تعریف دوسری تعریف سے زیادہ قریب ہے، اس کے زیادہ مناسب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں استلزام ہے اور یہاں لازم اور ملزوم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پہلی تعریف جو کی گئی ہے اس میں امکان کا لفظ ہے، امکان اور استلزام میں بہت ہی زیادہ دوری ہے، اس لیے یہ تعریف پہلی تعریف کے قریب نہیں ہے، لیکن اگر تکلف کیا جائے تو اس سے بھی قریب کیا جا سکتا ہے، اس تکلف کی یہاں کوئی حاجت نہیں ہے۔ بات واضح ہے کہ پہلی یہ تعریف دوسری تعریف کے قریب ہے، اسی کے آپ قریب مانیں، کوئی پریشانی نہیں۔ فبالثانی اوفق، یہ تعریف دوسری تعریف کے زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے، زیادہ قریب ہے۔ اب اس کے بعد یہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ خبر رسول یہ علم استدلالی کو واجب کرتا ہے، علم استدلالی کا موجب ہے، یعنی ایسے علم کا جو دلیل میں نظر و فکر کے ذریعے سے حاصل ہو،